بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خبر متواتر کی بحث چل رہی تھی. خبر متواتر اس کی تعریف میں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد اس کو بیان کرے جس کا جھوٹ پر اجتماع ممکن نہ ہو سکے، عقل تصور نہ کرے، عقل اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ اتنی بڑی تعداد یہ جھوٹ پر کیسے جمع ہو سکتی ہے. اب یہ تعداد کتنے لوگوں کی ہو سکتی ہے اس میں مختلف اقوال ہیں. کچھ علماء کا خیال ہے کہ کم از کم ہر زمانے میں 4 افراد اس خبر کے راوی ہونے چاہیے، اور ان کی دلیل شہود زنا پر ہے کہ زنا کے شہود 4 ہوا کرتے ہیں، لہذا ہر دور میں اس خبر کے 4 راوی تو ہونے چاہیے، 4 مخبر ہونے چاہیے جن کی تعداد کو ہم کثیر تعداد شمار کریں گے اور ان کی خبر کو ہم متواتر مانیں گے. تو حد تواتر کی بعض علماء کے نزدیک 4 کی تعداد قرار پائی، اور ان کا قیاس یا ان کی دلیل قیاس تھی شہود زنا کے نصاب پر. جبکہ قاضی ابو بکر الباقلانی رحمہ اللہ، انہوں نے، جو کہ اشاعرہ کے بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، 4 سے زیادہ ہونے چاہیے. متواتر میں، حد تواتر میں کم از کم 4 سے زیادہ ہونے چاہیے. وجہ کیا تھی؟ وجہ فرق انہوں نے فرمایا کہ امام باقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شہود زنا میں جو گواہ ہوتے ہیں ان کی تعدیل ہوتی ہے، ان پر جرح اور تعدیل ہوتی ہے کہ بھئی یہ عادل ہیں یا نہیں، ان کی گواہی قبول کی جائے یا نہ کی جائے. لیکن تواتر میں جو کثیر تعداد اس کو روایت کر رہی ہوتی ہے ان کی جرح تعدیل نہیں ہوتی، ان کی روایت کو خبر متواتر کو تسلیم اور قبول کر لیا جاتا ہے. لہٰذا چونکہ یہاں پر تعدیل نہیں ہوتی، جرح نہیں ہوتی ان کے روات پر، ان کے مخبرین پر، تو یہاں پر تعداد زیادہ ہونی چاہیے. یہ امام باقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اپنا ذوق ہے. مزید بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کفار کی خبر کے لیے 12 افراد بھیجے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بعثنا منہم 12 نقیبا، لہذا حد تواتر 12 افراد ہونے چاہیے. جبکہ دیگر بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، 20 ہونے چاہیے. تو ایک قول 4 کا ہوا اور دوسرا قول 12 کا ہوا، تیسرا قول یہ ہوا کہ بھئی کم از کم 20 افراد ہوں. اور ان علماء کی دلیل کیا تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان، إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200. لہذا ان حضرات نے 20 کا قول اختیار کیا. جبکہ بعض علماء کا ذوق 40 کی عدد کی طرف مائل ہوا کہ 40 اگر روات ہوں تو وہ خبر متواتر ہوگی ہر طبقے میں، ہر دور میں. اور 40 کی تعداد کو، اس عدد کو ان حضرات نے کہاں سے لیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. یہ آیت تب نازل ہوئی جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرمایا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ 40ویں مؤمن تھے. ان کی اسلام قبول کرنے سے جب وہ دائرہ اسلام میں مشرف با اسلام ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو 40 کی عدد مکمل ہوا مسلمانوں میں. 40 مسلمان اور 40 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے. تو لہذا 40 ہونی چاہیے تعداد. جبکہ ایک قول یہ ہے کہ نہیں، 70 کا عدد بھی ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے. تو تواتر میں، حد تواتر 70 افراد ہونے چاہیے. دلیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ سارے علماء کے ذوق ہیں، ان کے علمی ذوق ہیں. 4، 12، 20، 40، 70 میں ان کے علمی ذوق ہیں. بس تواتر میں صحیح بات یہ کہ 2 شرطیں ہیں. شرط اول یہ کہ مخبرین کی مذکورہ یعنی حالت، مخبرین کی جو حالت ہے تواتر کی، جو وہ روایت کر رہے ہیں، جس قصے کو، جس واقعے کو وہ نقل کر رہے ہیں، وہ اول تا آخر رہے. وہ 4 ہوں، 4 سے زیادہ ہوں، جتنے بھی ہوں، لیکن یہ روایت، یہ قصہ اول تا آخر ہر دور میں روایت کیا جا رہا ہو. ایک شرط یہ ہے.
اور دوسری شرط یہ ہے کہ مخبرین جو خبر نقل کر رہے ہیں اس خبر کا منتہا حس ہو، یعنی وہ خبر حسی ہو، اس کا منتہا حس ہو. لیکن اگر وہ خبر دینی ہے، از قبیل شریعہ ہے، دین اسلام سے ہے، تو اس کا منتہا فرمان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو. منتہا حصی کی مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ امریکہ جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا شہر ہے اور فلاں، اس کے بارے میں کوئی تعریفی جملے کہہ دے، اور واقعی وہ بہت بڑا بھی ہے، وہ پورا ایک بر اعظم ہے، ٹھیک ہے، بلکہ دو بر اعظم میں، وہ شمال میں اور تقسیم ہو جاتا ہے، اس کے نارتھ میں اور شمال میں اس کی تقسیم ہوتی ہے، ساؤتھ میں اور نارتھ میں، شمال اور جنوب میں. تو اگر اس طرح کہا جائے کہ بھئی وہ ایک بہت بڑا بر اعظم ہے اور اس میں اب جب اس خبر کو ہر دور میں نقل کرنے والے ہیں، ہر طبقے میں افراد ہیں، اور جب ہم آخر میں پہنچیں گے پہلے طبقے کی طرف جو اس کو نقل کر رہا ہوگا، تو یقیناً وہاں پر جو اس خبر کا منتہا ہوگا وہ حس ہوگی. حسن جب اس کو دیکھا جائے گا تو وہ بہت بڑا ایک بر اعظم ہوگا، اور بر اعظم ہے تو یہ خبر متواتر کہلائی. اور یہ دو شرطیں ہیں تواتر کے اندر، حد تواتر کی. نمبر ایک کہ روات کی تعداد اول تا آخر رہے، تواتر کی ہر دور میں رہے، اور وہ کثیر تعداد میں، اتنی تعداد میں ہو کہ ان کا جھوٹ پر اجتماع ممکن نہ ہو. اور وہ کتنی اس کا فگر کیا، تعداد کیا ہونی چاہیے، تعداد میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بھی تعداد ہو، بس یہ کہ عقل ان کو جھوٹ پر، ان کا اجتماع جھوٹ پر تسلیم نہ کرے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا منتہا یا تو فرمان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا پھر منتہا اس کا حص ہو. اس کے بعد جب ہم نے ان تعریفات کو سمجھ لیے تواتر کی، تو اب یہاں پر ہمارے شارح فرماتے ہیں فہا ہنا امران. ہا ہنا سے مراد یہ مقام شرح ہے، جو شرح حضرت فرما رہے ہیں اس مقام شرح پہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس شرح کے مقام پر دو باتیں قابل ذکر ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ علم یقین کا فائدہ ہمیں اس خبر متواتر سے ملتا ہے. احدہما ان المتواتر موجب للعلم، حدیث یا خبر متواتر یہ ہمیں علم کا فائدہ دیتی ہے، موجب واجب کرتی ہے، یہ علم کے لیے یقین کو لے کر آتی ہے. موجب للعلم وذلك بالضرورہ، متواتر موجب للعلم ہے، اور ان کا موجب للعلم ہونا وذلك بالضرورہ، اس کا موجب للعلم ہونا یہ بدیہی ہے، بالضرورہ یہ بدیہی چیز ہے. فإنا نجد، اس لیے کہ ہم اپنے نفس میں، نجد میں انفسنا، ہم اپنی ذات میں پاتے ہیں العلم بوجود مکہ المکرمہ زادها اللہ شرفا وتعظیما، تو ہم اپنے نفسوں میں مکہ مکرمہ کے وجود کا علم پاتے ہیں، وبغداد، اور بغداد کے وجود کا علم ہم پاتے ہیں. اور یہ ضروری ہے، یعنی تواتر علم ہے نا، ہم نے تواتر سے اس علم کو حاصل کیا کہ مکہ مکرمہ موجود ہے، بغداد موجود ہے. بہت سے لوگوں نے بغداد نہیں دیکھا ہوگا لیکن وہ مانتے ہیں. وَأَنَّهُ لَيْسَ إِلَّا بِالْأَخْبَارِ، اور ان بلدان کے وجود کا علم سوائے اخبار کے ہمیں حاصل نہیں ہوتا. جب تک ہم دیکھتے نہیں ہیں ہم صرف خبر پر ہی یقین کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جب ہم دیکھ لیتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں وہاں پہ، شہر کا دورہ کرتے ہیں، تو وہ ہمیں اس کا علم حسی طور پہ بھی حاصل ہو جاتا ہے. وَأَنَّهُ لَيْسَ إِلَّا بِالْأَخْبَارِ، تو یہ خبر سے ہمیں یہ علم حاصل ہوا. ایک بات تو یہ کہ علم متواتر موجب للعلم ہے، اور یہ علم کا یقین کا فائدہ دینا یہ ضروری چیز ہے. اب اس پہ دلیل کیا ہے؟ ایک تو یہ مثال دے دی گی، ہم بہت سی چیزوں کو از قبیل اخبار پاتے ہیں، اور ان اخبار کے سچے ہونے پر ہم یقین رکھتے ہیں. جیسے مکہ مکرمہ کا وجود ہے، بغداد ہے. یہ مکہ مکرمہ یہ مک سے ہے، مکن کے معنی ہوتے ہیں کم کرنا، ہلاک کرنا. تو چونکہ مکہ مکرمہ میں عبادت کرنے سے گناہ کم ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. اور جو بندہ مکہ مکرمہ کا برائی سے ارادہ کرتا ہے، جیسا کہ ابراہ نے بھی اپنے لشکر کشی کی تھی، تو جو برائی کا ارادہ کرتا ہے مکہ مکرمہ کی طرف، تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو یہ مکن سے ظالم کو ہلاک کر دیتا ہے اور گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو بندہ وہاں عبادت کرتا ہے. یہ بغداد یہ باغ داد سے ہے، یعنی انصاف کا باغ، بستان العدل، یہاں پر نو شیروان عادل کا باغ تھا، اور وہ انصاف کے لیے اپنے باغ میں بیٹھتا تھا.
پھر شہر کا نام بغداد ہو گیا، اور اس شہر کے بڑے عجائب غرائب بھی نقل کیے ہیں بعض علماء نے، کہتے ہیں کہ اس کی مدت دراز تک یہاں پر خلفائے عباسیہ کا یہ دارالخلافہ رہا، بغداد خلفائے عباسیہ کا دارالخلافہ تھا، اور کسی خلیفہ کا اس میں انتقال نہیں ہوا۔ بڑی عجیب بات یہ بھی ہے کہ کسی خلیفہ کا اس میں انتقال نہیں ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ ہم نے حاصل کر لی کہ بھائی متواتر علم ہمیں خبر سے حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر خبر نہ ہو، اگلی بات بتا رہے ہیں وَأَنَّ الْعِلْمَ الْحَاصِلَ بِهِ ضَرُورِيٌّ، متواتر کا ضروری اور بدیہی ہونا اس طور پر بھی ہے کہ ان العلم الحاصل به، متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے، وذالک دلیل اس کی یہ ہے، وذالک وہ اس لیے کہ لأنه يحصل للمستدل وغیره، یہ ضروری علم مستدل کو بھی حاصل ہوتا ہے اور مستدل کے علاوہ غیر کو بھی، غیر مستدل کو بھی حاصل ہو جاتا ہے، یعنی غیر مستدل جو استدلال کی اہلیت اور لیاقت نہیں رکھتا وہ بھی اس ضرورت اور بداہت کے قائل ہے۔ حتیٰ مثال کے طور پہ مستدل تو وہ ہوگا نا جو ترتیب مقدمات کرے گا اور سوچ و بچار کرے گا، معلومات سے مجہولات کا استنباط کرے گا، وہ مستدل ہے۔ غیر مستدل کون ہے؟ مثال کے طور پہ حتی الصبیان، بچے، الذین لا اہتداء لهم، جن کو اس طرف رہنمائی ہی نہیں ہے، کس چیز کی؟ بطریق الاکتساب، کہ وہ دلائل کا اخذ کر سکے، بطریق الاکتساب و ترتیب المقدمات، ان کو اس چیز پر قدرت ہی نہیں ہے بچوں کو کہ وہ اس جانب ان کو رہنمائی نہیں ہے بچوں کو کہ وہ اکتساب کے طریقے کو اور ترتیب مقدمات کو جانیں اور وہ کسی چیز کا اخذ کریں، استنباط کریں، لیکن ان کو بھی یہ علم ضرورت کا اور بداہت کا فائدہ دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے، ایک اعتراض ہے کہ اگر خبر متواتر یقین کا فائدہ دیتی ہے تو ہم بہت سی ایسی اخبار ہم پاتے ہیں ادیان سماویہ میں یا ادیان سماویہ محرفہ میں، ادیان سماویہ سے مراد ادیان سماویہ محرفہ ہے جن میں تحریف ہو گئی، یہ ادیان وضعیہ میں بھی ہم بہت سی ایسی اخبار پاتے ہیں اور ان کو ایک بڑی تعداد نقل کر رہی ہوتی ہے جو کہ بات اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی تناظر سے غلط ہوتی ہے۔ آیا ہم ان کی اس بات کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر تو یقین کا فائدہ دیتی ہے خبر متواتر، تو جو کافر اور نو مسلم خبر متواتر سے بھی بڑی تعداد میں کسی روایت کو نقل کر رہے ہوں تو ان کی روایت بھی یقین کے معنی میں ہونی چاہیے۔ وَأَمَّا خَبَرُ النَّصَارَى، اور نصارہ کا خبر دینا بقتل عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی پر چڑھانے کی خبر دینا، والیہود، یہودیوں کا خبر دینا بتأبید دین موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے دین کے ابدی ہونے کی خبر دینا، بتأبید یعنی وہ دین ہمیشہ رہے گا، بتأبید دین موسیٰ علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دین کے ابدی ہونے کی خبر دینا، فتواترہ ممنوع، تو یہ دونوں خبریں کیا ہوں گی؟ یہ نصارہ اور یہود کا یہ تواتر جو دین اسلام سے متعارض اور متصادم ہوگا وہ تواتر ممنوع ہوگا۔ کیوں ممنوع ہوگا؟ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے خبر متواتر یہ خبر صادق کی قسم ہے، ٹھیک ہے، خبر صادق کی، اگر بلکہ ہم اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خبر صادق، خبر کی دو قسمیں ہیں، ہم اگر یوں دیکھ لیں کہ خبر کی دو قسمیں ہیں، ایک نیچے صادق ہے اور ایک کاذب ہے، پھر خبر صادق کی آگے ہم دو قسمیں بنا سکتے ہیں، خبر متواتر اور خبر واحد، اور خبر کاذب کی بھی دو بنا سکتے ہیں، خبر متواتر اور خبر واحد۔ ایک بندہ بھی جھوٹی خبر دیتا ہے، ایک بڑی جماعت بھی جھوٹی خبر دے رہی ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ نصارہ اور یہود وغیرہ یہ جھوٹی خبر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ خبر کاذب کا تواتر ہوا، ایک تو جواب یہ بنایا جا سکتا ہے، لہذا ان کی بات یقین کا فائدہ ہمیں نہیں دے گی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کذب کا تواتر ہے، یعنی لا تطابق الواقع، جو اس میں نسبت ہے، جس کلام کی اس میں نسبت پائی جا رہی ہے وہ خارج میں حقیقت کے مطابق نہیں ہے، خارج میں اس کا کوئی مصداق نہیں ہے اس کلام کے، اس خبر کا، لہذا یہ تواتر ممنوع ٹھہرا۔ اور دوسرا ایک تحقیقی جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ نصارہ کا متواتر نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ یہ جو خبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت یا ان کو سولی پر چڑھانا، یہ صرف 4 بندوں سے منقول ہے، اور وہ بھی انہوں نے جھوٹی کہانی گڑھ لی اور اس کو آگے چلایا، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، تو وہ ان کے 4 افراد سے یہ خبر چلی ہے، اور اس میں تواتر کا عدد ہی نہیں پایا گیا، اس خبر ان کے تواتر میں، نصارہ کے اس تواتر میں تواتر کا عدد ہی نہیں پایا گیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ خبر جو ہے ان کی بطریق تواتر نہیں ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کی، بلکہ یہ تو ابن راوندی متکلم تھا جس نے اس کے اختراع کر کے یہود کو اس کام کی تلقین کی کہ بھئی اس خبر کے ذریعے سے آپ مسلمانوں سے احتجاج کریں. ٹھیک ہے، تو لہذا اس میں کوئی تواتر نہیں پایا گیا. یہود کی خبر کا متواتر نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ بخت نصر نے یہودیوں کی بڑی جماعت کو قتل کر دیا تھا. جب یہودیوں کی ایک جماعت بخت نصر نے قتل کر دی تو اس میں تواتر کا عدد بھی باقی نہ رہا. اور دوسرا جواب ابن راوندی کا یہود سے متعلق ہے، میں نے اوپر اس سے متعلق کر دیا تھا خبر نصارہ سے، بلکہ ابن راوندی والا جو قول ہے وہ یہود سے متعلق ہے کہ ابن راوندی یہ یہودی تھا، اس نے اس کے اختراع کر کے یہود کو اس طرف لگایا کہ بھئی آپ مسلمانوں سے اس ذریعے سے احتجاج کریں اور ان سے مناظر کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین جو ہے نا وہ ابدی ہے، دائمی ہے، مسلمانوں سے اس بات پہ مناظر کریں. تو اس نے تلقین کی تھی اس بات کی، لہذا یہ تو تواتر نہ ہوا بلکہ ابن راوندی کا کذب کا اختراع ہو گیا. ایک جواب تو دو تین جواب اس اعتراض کے یہ بن جاتے ہیں. ایک تو یہ ہوا کہ خبر متواتر ضرور ہے لیکن خبر کاذب کا تواتر، اور دوسرا یہ ہے کہ تحقیقی نہیں ہے بلکہ خبر نصارہ یہ بھی 4 افراد نے کر لیا تھا. اور یہود کے اگر ہم دیکھ لے جائیں تو یہود میں تواتر اس لیے نہیں پایا گیا کہ بخت نصر نے ان کی جماعت کو قتل کیا، تواتر نہ رہا. اور ایک جواب یہ بھی ہے اس کا یہودیوں کی تواتر والی روایت کا کہ ابن راوندی نے اختراع کیا تھا. اب یہاں مزید کچھ اعتراضات ہمارے شارح رحمۃ اللہ علیہ پیش فرما کر ان کی جوابات دینا چاہیں گے. ایک اعتراض تو یہ ہے کہ دیکھیے ایک بندہ اگر ہو، واحد ہو، خبر واحد ہے، تو خبر واحد کی خبر ہمیں یقین کا فائدہ نہیں دیتی، یہ بات تو پکی ہے، وہ ہمیں ظن کا فائدہ دیتی ہے. جب خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے تو ادھر ایک بندہ اور ادھر دوسرا بندہ، ادھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، تو ایک جماعت اگر ہم فرض کر لیں تو جماعت میں جتنے بھی افراد ہیں ان سب افراد وہ سارے اصل میں تو خبر واحد ہی ہیں. جب خبر واحد ظن کا فائدہ دے رہی ہے تو ظن کو جب آپ نے ظن کے ساتھ ملا لیا تو یقین کا فائدہ کیسے مل گیا؟ آپ نے جب ایک تعداد کو، تعداد جو ہے وہ افراد سے مل کر بنتی ہے اور افراد جو ہیں وہ واحد ہوتے ہیں، فرد ہیں، تو خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے. جب آپ نے ظن کو ظن سے ملایا تو یقین کے فائدے تو نہیں آ سکتا، وہ ظن کا ہی فائدہ دے گی، تو خبر متواتر یقین کا فائدہ کیسے دے رہی ہے؟ ایک بات تو یہ. اور دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ دوسرا ایک اسی سوال کو، اعتراض کو ایک دوسرے انداز سے بھی سمجھا رہے ہیں. اس پہلے انداز سے جو سمجھایا گیا وہ ہم واحد سے جماعت کی طرف گئے تھے، خبر واحد سے خبر متواتر کی طرف گئے کہ واحد سے ہم افراد تک گئے، جماعت تک گئے. اب یہاں پر جو ہے نا وہ دوبارہ اب جماعت سے واحد کی طرف آ رہے ہیں. اس طرح کی جواز کذب کل واحد، ہر بندے کا احتمال تو یہ ہے نا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو. جب یہ ہر بندے کا یہ ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو تو جماعت کا جھوٹ بولنا بھی ممکن ہے. زن تو ہے، جماعت کا جھوٹ بولنا بھی ممکن ہے، اور یہی تو نفس الاحاد ہے کہ جماعت جو یہی نفس الاحاد ہے، یعنی احاد کو ہی جمع کر کے یہ جماعت بنی ہے. فَإِنْ قِيلَ خَبَرُ كُلِّ وَاحِدٍ، ہر بندے کا خبر دینا، لا يفيد الا الظن، وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے. وَضَمُّ الظَّنِّ إِلَى الظَّنِّ، اور ظن کو گمان سے ملا دینا، لا يوجب اليقین، وہ یقین کا فائدہ نہیں دے سکتا. گمان کو گمان سے ملانا یقین کا فائدہ نہیں دے سکتا بلکہ وہ تو گمان کا ہی فائدہ دے گا. تو خبر متواتر نے یقین کا فائدہ کیسے دیا؟ وَأَيْضًا جَوَازُ كَذِبِ كُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے جھوٹ کا جواز پایا جانا. جواز كذب كل واحد، ہر ایک کے جھوٹ کا جواز یوجب واجب کرتا ہے جواز کذب المجموع، جماعت کے جھوٹ کے جواز کو. لأنه نفس الآحاد، اس لیے کہ یہ جماعت کیا ہے؟ نفس الآحاد ہے. یہ جماعت مجموعہ نفس احاد ہے، یہ تو یہ جماعت بنی ہی احاد سے ہے. قلنا، اب اس کی ہم جواب یہ دے سکتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک جماعت وہ قوت بن جاتی ہے اور اگر یہی بکھر جائے تو وہ قوت نہیں رہتے. اس کی مثال ہم اگر اپنے بچپن میں جو واقعہ سنتے تھے کہ ایک کسان نے اپنے 11 بچوں کو یا 7 بچوں کا لاٹھی لے کر آؤ، وہ لکڑیاں لے کر آئے، اکیلے کر کے دی تو وہ ٹوٹ گئی، اور جب ان 7 یا 10 یا 11 لکڑیوں کو ساتھ ملا کر دیا تو وہ گٹھڑی بن گئی، اب وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی. وہی مثال یہاں پر بھی دی جا رہی ہے. ربما يكون مع الاجتماع، کبھی کبھار ممکن ہے کہ اجتماع کے ساتھ وہ قوت ہو جائے ما لا يكون مع الانفراد، جو افراد کے ساتھ وہ قوت نہیں ہو سکتی. کہ قوت الحبل المؤلف،
جیسے کہ رسی جو کہ بھونی گئی ہے، رسی کی قوت مضبوط جو کہ بنائی گئی ہے، بنی گئی ہے، من الشعراتی بالوں سے. اب ایک بال ہو تو بالوں سے ایک بال ٹوٹ جائے گا، لیکن جب بالوں کو ملا کر یا دھاگوں کو ملا کر ہم ایک رسہ بنا لیں، اب وہ رسہ مضبوط ہو جاتا ہے، نہیں ٹوٹتا. تو اگر فرد کی جماعت میں کذب کا احتمال تھا، ٹھیک ہے، وہ کمزور تھا، لیکن جب فرد 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 اس طرح کر کے بہت سارے افراد آ گئے تو اب وہ ایک رسہ بن گئے ہیں اور ایک مضبوط وہ رسہ بن گئے ہیں. اب مضبوط رسی کو توڑنا ممکن نہیں ہے، وہ ایک طاقتور بن گئے، ان میں ایک پاور آ گئی ہے اور قوت آ گئی ہے. میرے خیال سے آج تک 20 منٹ کا سبق ہو گیا، تو مزید اعتراضات بھی آگے آ رہے ہیں، سبق تفصیلی ہو جائے گا. مزید اعتراضات کو انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ کے سبق کو دیکھتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.